الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز سامعین، بھائیوں اور بہنوں، حکمت کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے ہمارے کچھ بھائی ہم سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں۔ میں اللہ عز و جل سے دعا مانگتا ہوں کہ میں وہ باتیں کروں جو میرے لیے اور میرے سامعین بھائیوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر کی باتیں ہوں اور ان کو اس سے فائدہ پہنچے۔ تو کیا سوال ہے بھائیوں کا؟ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی شادی ہونے کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال، کوئی کہتے ہیں 15 سال شادی کا ہو گیا۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں 15 سال ہو گیا شادی کا، تو اولاد نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو مسلمان کو یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ فیصلہ قرآن میں سنایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں نارینہ اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زنانہ یعنی بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو عقیم یعنی اس کو بانجھ بنا لیتے ہیں۔ یہ تو ایک مومن اور مسلم کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اولاد کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لیکن کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب کو اگر تلاش کیا جائے اور اس کا صحیح طریقے سے علاج کیا جائے تو اللہ کی توفیق سے اگر وہ شخص علاج کا جو ہے نا مستحق ہو اور علاج اس کی تقدیر کی موافق آ جائے تو رب العالمین ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ میرے پاس تو بے شمار کیس ہے اور مجھے اکثر لوگ ساتھی کہتے ہیں کہ آپ اس کی جو ہے نا کتاب بنا لو، لیکن میں کہتا ہوں بس کتاب یہی کافی ہے جو اللہ کے پاس بن رہا ہے۔ بہت سے لوگ 15 سال تک کے لوگ خود آیا ہے کہ 15 سال تک اولاد نہیں تھا، اللہ نے اولاد دی ہے۔ تو اس میں اسباب میں سے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، یا تو مرد کے اندر کوئی بیماری ہے، یا اس کی جرثومہ کم ہے، یا پریشر کم ہے، یا اس کی جو اولاد کا جو جرثومہ ہے وہ مردہ ہے یا وہ زخمی ہے، یا اگر وہ نیل ہے اس میں رکاوٹ ہے تو پھر وہ رکاوٹ کے لیے دوائیاں کوئی بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوا ہے، الا کہ کوئی صحیح معالج ڈاکٹر جو ہے نا اس کی آپریشن کرے اور آپریشن کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے، یا اس کی جو زوجہ ہیں خاتون جو ہے اس کے اندر بیماری ہو سکتے ہیں، ان کے اندر یا تو موٹاپا ہوتے ہیں زیادہ، یا جو ہے نا اس کی جو اولاد کے جو انڈے بنتے ہیں یا وہ بنتے نہیں، یا اگر وہ بنتے ہیں تو وہ بننے سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی علاج معالجہ میرا رائے یہ ہوتا ہے کہ اچھی ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور خاتون کا علاج لیڈی ڈاکٹر سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ ہم اس میں دوائیاں دیتے ہیں لیکن زیادہ مجھے اس میں اطمینان ہے کہ وہ لیڈی اچھی ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور وہاں سے اپنا علاج معالجہ کرے۔ اب مرد ہے، مرد جو ہے اگر وہ نیل نہیں ہے، اس کو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے ہے اور بتایا کہ نیل نہیں ہے، آپ کا مادہ کم ہے، یا آپ کا مادے کے اندر جو اولاد کا جرثومہ ہے وہ کم ہے، یا وہ مردہ ہے، یا اس کا پریشر کم ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کورس ہے جو کہ ہم دیتے ہیں، اور اگر مریض صبر اور تحمل کے ساتھ استعمال کرے تو میں امید رکھتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ عز و جل ان کو اولاد سے نوازے گا۔ اب اس کو بات دکھا دوں یہ چیزیں۔ اب اس کے اندر جو ہم دوائیاں دیتے ہیں تو ہماری ادویات کے اندر یہ اصول ہے کہ ہماری ادویات تمام کے تمام الحمدللہ خالص جڑی بوٹیوں سے تیار ہیں، اور اللہ کی توفیق سے میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اس پر میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کسی قسم کا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ملے گا جو وہ حکمت کے اصول کے خلاف۔ تو جس بندے کا اندر یہ ہو کہ اس کے مادہ کم ہے، یا پریشر کم ہے، یا جرثومہ کم ہے، یا وہ زخمی ہے، یا وہ مردہ ہے، تو اس کے لیے ہم یہ ادویات دیتے ہیں۔ یہ دوائی اس کا نام ہے صفوف بامراد۔ یہ انتہائی قیمتی صفوف ہے جو میری معلومات کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اکثر حکیم حضرات اس کو اس طریقے سے نہیں دیتے جس طرح میں دیتا ہوں، کیونکہ یہ مہنگا ترین دوائی ہیں اور اچھی ریٹ پر ہے۔ صفوف بامراد، اس کا 1 چمچ صبح نہار میں لینا ہے، 1 چمچ رات سوتے وقت لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، وہ جرثومہ وہ پیدا ہونے لگ جائے گا اور وہ پھر اس کے اندر جو وہ حجم جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور پاؤڈر ہم دیتے ہیں جس کا نام ہے السینہ، صفوف السینہ۔
یہ وہ مادہ خاص جرثومہ جو اولاد کا جرثومہ ہے اس کی مقدار کو بالکل پورا کر دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ بھی خالص جڑی بوٹی کی دوا ہیں اور اللہ کی توفیق سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ کیپسول ہیں ہمارے جو عقرقرہ کے نام سے ہے، یہ کیپسول بھی اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ اس جرثوموں کی جو مقدار ہیں وہ مقدار کو پورا کرتے ہیں، اس کا حجم بھی پورا کرتے ہیں، اور اگر وہ مردہ ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اگر وہ زخمی ہیں تو اس کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، یعنی تندرست ہو جاتے ہیں، بالکل اولاد کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ہم جو ہے ایک دیتے ہیں جو ہے نا وٹامن ای کے نام سے، وینا خاص جو ہے، یہ جو مادہ کی کمی ہے وغیرہ جو ہے وہ اس سے پورا ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے نا اس کے اندر اولاد کی جو مادہ ہیں وہ بننے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک دیتے ہیں جز ماسل کے نام سے، یہ جز ماسل حکیم لوگ جب سنیں گے تو اس کو پہچان لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم میں بار کی اچھی سی چیزیں بناتے ہیں۔ تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ مرد اکثر یہ شکایت کرتے کہ جب میں قریب جاتا ہوں تو میں بہت جلدی جو ہے نا میرا معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقام تک جو ہے نا وہ جرثومہ پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ وہ قدرتی رکاوٹ، واللہ العظیم دیکھو قسم کھانا بہت بڑی بات ہے، نہیں کھانا چاہیے، لیکن تاکہ لوگ اس وقت پراٹ بہت زیادہ ہے، دھوکہ بہت زیادہ ہے، جیسے میری ادویات کا برمار پاکستان کے اندر لوگ نقل بناتے ہیں، تو میں نے سب کو اللہ کے حوالے کیا ہے، سب کے ساتھ حساب کتاب اللہ کرے گا، میں نہیں کرتا ہوں کسی کے ساتھ حساب۔ میرا رزق میں کوئی کمی نہیں آتی، الحمدللہ بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہے بہت زیادہ کہ میں اس قابل ہوں کہ میں جیسا ناسمجھ انسان میں کہوں میں ان پڑھ ہوں تو بہتر رہے گا، اور ناتجربہ انسان کی ادویات کا نقل بناتے ہیں لوگ، تو یہ تو سبب یہی ہے کہ کیوں نقل بناتے ہیں، اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس سے قدرتی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اکثر حکیم حضرات جو ہماری بھائی لوگ سن لے وہ رکاوٹ کے لیے افیم ڈالتے ہیں، اور سب کے نزدیک جائز ہے، جبکہ شریعت کے اندر افیم بالکل حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، دوائی میں ڈالنا بھی حرام ہے، اس کے اندر اللہ گواہ ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے، اور یہ قدرتی رکاوٹ اس سے بن جاتے ہیں، تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتے ہیں کہ قریب جانے سے پہلے جو ہے اس کا مسئلہ خراب ہو گیا، اب جرثومہ بھی بن گیا، سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن اس کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں آتے ہیں بندے کے اندر، وہ چاہت نہیں بنتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک معجون بنایا ہے، معجون جواہرات اسپیشل کے نام سے، جو بہترین کام کرتے ہیں انسان کا گردے پر، دل کے اوپر، دماغ کے اوپر، جگر کے اوپر، کوئی اس کے مضر اثرات نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، جو مقدار مقررہ ہم نے مقرر کی ہے وہ کالے۔ پہلا جو دوائی میں نے بتلا دیا یہ سارے استعمال کریں ایک ہفتہ، اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا ہر ہفتے کے اندر 4-5 دن یہ دوائی کا ہے، اور میں انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ پہلے خوراکوں سے جو ہے نا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں وہ حل تو کم سے کم وہ 6 مہینے یہ علاج جاری رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ان کا بالکل حل ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو صالح اور نیک اولاد سے نوازے گا، اور ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ادویات سے لوگوں کو وہ اولاد دے جو ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ہو، مومنین ہو، مصلحین ہو، صالحین ہو، اور معاشرے کے لیے بھی اچھا ہو، انسانیت کے لیے بھی اچھا ہو، ملک کے لیے بھی اچھا ہو، کسی کو ضرر دینے والا نہ ہو، لوگوں کو نفع اور خیر دینے والا ہو۔ جی اچھا، اب یہ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دونوں پاؤڈر جو ہیں، یہ دونوں پاؤڈر سبوی بامراد اور سبوب السنا، دونوں میں سے ایک چمچ صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ، اور رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ، یہ 2 ٹائم کھانا ہے، اور اس کے اوپر ترکیب استعمال اردو میں آسانی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ کیپسول ہیں، یہ صبح ناشتہ کے بعد 1 کیپسول اور رات کھانے کے بعد 1 کیپسول، یہ پانی کے ساتھ لے لے یا دودھ کے ساتھ لے لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ وینا ہے، وینا یہ صرف ناشتہ کے بعد روزانہ 1 کیپسول، یعنی یہ اس طریقے سے اس میں 30 کیپسول ہے، اس طریقے سے ہے، اور یہ کھانے صبح ناشتہ کے بعد روزانہ 1 لے لیا کرے روزانہ۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا اس کے اندر 30 کیپسول ہے، تو یہ پورا مہینے کا جب آپ دیتے ہیں نا تو پورے مہینے میں یہ آپ نے 2 ڈبے دینا ہے، یہ 4 ڈبے دینا ہے مہینے کے لیے، یہ 1 ڈبہ دینا ہے، یہ بھی 1 ڈبہ دینا ہے، اور یہ آپ نے جو ہے نا 2 ڈبے دینا ہے، اور یہ بھی 2 ڈبے دینا ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال ہے کہ 1 صبح ناشتہ کے بعد لینا ہے جز ماسل، اور 1 جو ہے نا شام 5-6 بجے یا رات سوتے وقت دینا ہے، 2 ٹائم دینا ہے۔ تو یہ اس کا ترکیب استعمال ہے، اور یہ والا جو ہے یہ جب اس کو 1 ہفتہ کھا لے یہ تمام دوائیاں، تو یہ معجون جواہرات اسپیشل جو ہے، اسپیشل
یہ پھر شام 5 بجے یا صبح ناشتہ کے بعد ایک ٹائم لینا ہے دن میں. صبح ناشتہ کے بعد اس کے ساتھ اپنا چمچ باقاعدہ لگا ہوا ہے اور اسی چمچ کے ساتھ لے لے. میں اس کا سیل کھول لیتا ہوں اور اس کی اصل نقل بھی تھوڑا دیکھ لیا کریں. یہ اس کا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اس کے ساتھ یہ چمچ لگا ہوا ہے. یہ ایک چمچ صبح ناشتہ کے بعد لے لے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ کی توفیق سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.